معجزہ تھا۔ تو یہ جو آج رات آ رہی ہے یہ شب اسرا، شب معراج کی رات ہے، اور شب معراج کی وہ رات جس رات آمنہ کے لال، حسنین کے نانا، زہرا کے بابا کو، امام الانبیاء کو اللہ رب العزت نے اپنی شان کے مطابق اپنا دیدار عطا فرمایا تھا۔ تو آج اسی دیدار کے لیے ایک آیت مبارکہ جو آج ہمارا یعنی کہ سبق میں بھی آ رہی ہے، تو یہ رات بڑی عظمتوں اور بڑی عظیم اور برکتوں والی رات ہے۔ تو کوشش کیجیے گا کہ اس رات کو ضائع نہ کیجیے گا۔ اللہ کا کرم ہے کہ ہماری زندگی میں ایک بار پھر یہ ہمیں رات نصیب ہوئی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آیت نمبر 54 ہے، 54 نمبر آیت مبارکہ ہے، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تھا کہ یاد کرو اے بنی اسرائیل والو کہ جب تم نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا، تو معبود بنانے کی صورت میں جب تم پر توبہ کے لیے تمہیں کہا گیا تو توبہ تمہاری اس طریقے سے تھی کہ تم ایک دوسرے کو قتل کرو گے۔ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، تم اس توبہ حاصل کرنے کے لیے تمہارا فدیہ یہ تھا کہ تم ایک دوسرے کو قتل کرو گے، اور یہ تمہارا قتل کرنا تمہارے مولا کے نزدیک بہتر تھا۔ فَتَابَ عَلَيْكُمْ، پس اس نے تمہاری توبہ کو قبول کیا۔ اِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، فرمایا کہ وہ رب ایسا رب ہے کہ جو توبہ بھی قبول کرتا ہے اور رحم بھی فرما دیتا ہے۔ تو یہ ہمارا پچھلا یعنی کہ لیسن تھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 55 ہے۔ وَإِذْ، اور یاد کرو، قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، جب انہوں نے کہا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لن نؤمن لک، ہم ایمان اسلام کلمہ نہیں پڑھیں گے، حتیٰ یہاں تک کہ نر اللہ جہرتاً، ہم آپ کے رب کو کھلا نہ دیکھ لیں۔ فاخذتکم الصاعقۃ، تو پکڑ لیا ان کو ایک صاعقہ نے، وانتم تنظرون، اور تم اس کو نظارہ کر رہے تھے، دیکھ رہے تھے۔ جب یہ سارے لوگ قتل ہو چکے، جن کے 70,000 بندہ جو ہے وہ ایک دن میں قتل ہو چکا ہونے کے بعد، جب اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں نے آپ کی توبہ کو قبول کر لیا ہے، فتاب علیکم، ان لوگوں نے کہا کہ جس رب نے ہماری توبہ کو قبول کیا ہے ہم اس رب کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہاں سے 70 آدمیوں کا انتخاب کیا جو انتہائی سمجھدار، اپنے آپ کو عاقل مند کہنے والے تھے۔ ان کو لے کر آپ جودی پہاڑ کے اوپر تشریف لائے، اور لانے کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا کی، مالک یہ وہ بندے ہیں جو کہتے ہیں کہ اگر ہماری توبہ کو قبول کر لیا ہے تو ہمیں اپنا آپ بھی دکھا۔ تو جب یہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا کی تو اللہ رب العزت نے ایک تجلی بھیجی، ایک نور بھیجا، ایک اپنی جھلک بھیجی، جس کی وجہ سے وہ سب کے سب جو ہے وہ بے ہوش ہو گئے، اور بعض تفسیر میں لکھا ہے کہ وہ سارے کے سارے انتقال کر گئے۔ دوسری اس کی شان نزول یہ ہے کہ جب وہ لوگ ابھی توبہ قبول نہیں کی تھی تو اللہ رب العزت کے پیارے کلیم اللہ نے فرمایا کہ تم نے جو بچڑے کو پوجا بنا کی ہے، اور جو تم نے وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، جو تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اب تمہیں چاہیے کہ اس کے حضور توبہ کرو۔ انہوں نے کہا جی ہم کس کے حضور توبہ کریں، بچڑا تو نظر آتا تھا، وہ تو بولتا تھا، تو آپ اس رب کے بارے میں ہمیں توبہ کا حکم دے رہے ہیں جو نہ نظر آتا ہے نہ ہمیں، وہ آپ کو دکھائی دیتا ہے، آپ سے بولتا ہے۔ اگر آپ واقعتاً سچے ہیں تو وہ ہم سے بھی کلام کرے، وہ ہمیں بھی اپنا آپ دکھائے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 70 آدمیوں کو لیا، جو لوگ اپنے آپ کو کہہ رہے تھے کہ ہم نے رب کو دیکھے بغیر ایمان لے کے نہیں آنا، اللہ کے پیارے نبی کریم اللہ علیہ السلام نے ان کو لیا اور لے کر اس پہاڑ کے اوپر چلے گئے۔ جانے کے بعد اللہ رب العزت نے وہاں پر اپنی صاعقہ سے مراد کڑک بھی ہوتا ہے، تجلی بھی ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنی تجلی فرمائی، اور اس تجلی کی صورت کیا ہوئی وہ آگے چل کے آئے گا۔ اب آئیے ترجمے کی یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ، اور جب یعنی کہ اور یاد کرو، قُلْتُمْ یا موسیٰ، تم نے کہا موسیٰ سے، تم سے مراد بنی اسرائیل وہ نہیں جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھے،
تم سے مراد ان کے پچھلے آباء و اجداد، انہوں نے موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام سے عرض کی لن نؤمن لک حتی نر اللہ جہرتاً، ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے، کب تک؟ جہرتاً، جب تک ہم اللہ رب العزت کی ذات کو دیکھ نہ لیں۔ فأخذتکم الصاعقہ، اور پھر پکڑ لیا ان کو ایک ایسی کڑک نے، وانتم تنظرون، اور تم یہ دیکھ رہے تھے۔ اس آیت مبارکہ سے 4 قسم کے ہمیں فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ پہلا یہ کہ انسان کچھ بھی مانگنے سے پہلے بندہ یہ دیکھ لے کہ یہ چیز مانگنے کے قابل ہے بھی یا نہیں۔ کوئی بھی سوال کرنے سے پہلے یہ دیکھ لے کہ میں جس سے سوال کر رہا ہوں میرا سوال اس قابل ہے بھی کہ میں اس کی بارگاہ میں کر سکوں یا نہ کر سکوں۔ بعض اوقات کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو سوال کرنے کی وجہ سے وہ تباہ و برباد ہو گئے۔ بنی اسرائیل کا ہی واقعہ ہے کہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے گائے کے بارے میں فرمایا، یہ بہت زیادہ سوال کرنے والی قوم تھی، کیسے جی کیوں کر کے یہ کیوں اور کیسے کے چکروں میں پڑے رہے، تو اللہ کریم نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ کوئی بھی زبان کھولنے سے پہلے، سوال کرنے سے پہلے 1000 مرتبہ سوچنا چاہیے۔ اب انہوں نے بنی اسرائیل نے سوال کیا کہ ہمیں اللہ رب العزت اپنا آپ دکھائے۔ رب کائنات نے فرمایا کہ یہ تمہارا سوال بے ادبی والا سوال ہے، لہذا تمہیں تباہ و برباد کر دیا جائے گا۔ پہلا فائدہ یہ حاصل ہوا۔ دوسرا فائدہ یہ حاصل ہوا کہ انہوں نے رب سے ڈائریکٹ خطاب نہیں، سوال نہیں کیا کہ باری تعالیٰ ہمیں اپنا آپ دکھا۔ انہوں نے موسیٰ کلیم اللہ سے سوال کیا تھا، اللہ کے نبی سے سوال کیا تھا۔ گویا کہ بنی اسرائیل بتانا چاہ رہے تھے کہ اللہ کا نبی جو چاہے وہ عطا فرما سکتا ہے۔ بنی اسرائیل کا عقیدہ یہ تھا، انہوں نے یہ نہیں کہا وَإِذْ قُلْتُمْ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، نہیں، انہوں نے اللہ رب العزت کے کلیم کے بارے میں موسیٰ علیہ السلام کی کچہری میں عرض کی کہ پیارے موسیٰ آپ کرم کیجئے، ہمیں دکھائیے۔ وہ علیحدہ بات ہے ان کا سوال جواب کے قابل تھا یا نہ تھا، مگر انہوں نے اللہ کے نبی سے عرض کیا تھا۔ اور پھر تیسرا یہاں پر فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے کسی بھی شرط لگا دینا کہ میں یہ نیک کام تب کروں گا کہ جب میرا فلاں کام پورا ہو جائے، میں فلاں یہ کام تب کروں گا جب میں نماز تب شروع کروں گا جب میرے رزق میں برکت آ جائے گی۔ عموماً ہوتا ہے میں جناب فلاں کام تب شروع کروں گا، مثال کے طور پر مسجد کی خدمت میں تب کروں گا کہ جب میرا فلاں مشکل حل ہو جائے۔ یہ دین کو کسی شرط کے اوپر روک کے رکھنا یہ بنی اسرائیل کا طریقہ ہے۔ دین کی خدمت، دین کے اوپر چلنا اس وقت شروع کر دیں جب مشکل کے حالات ہوں۔ جب سب کچھ دیکھ لیا پھر مان لیا تو پھر کیا فائدہ۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مبارکباد ہو اس قوم کے لیے، سلام ہو اس قوم کے اوپر جو بن دیکھے مجھ پر ایمان لائیں گے۔ تو کتنا بڑا کرم ہے۔ انہوں نے کہا تھا ہم نے بن دیکھے ایمان نہیں لانا، ہم نے دیکھ کر ایمان لانا ہے، تو اللہ رب العزت نے کیا مصائقہ، ان کے اوپر سائقہ کو بھیج دیا۔ اب سائقہ کیا ہے یہ ایک لمبی بحث ہے، بہرحال اس سے یوں ہی سمجھیے کہ سائقہ جو ہے وہ اللہ رب العزت کی ایک تجلی اور اس کا ایک نور ہے۔ اور پھر یہاں پر ایک اور فائدہ بھی نظر آتا ہے، وہ انشاءاللہ میں پھر عرض کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 56 ہے۔ ثم بعثناکم، جب وہ سارے بے ہوش ہو چکے یا مر چکے، من بعد موتکم، موت کے بعد، یعنی کہ موت سے مراد ظاہری تھوڑی دیر کے لیے مر جانا بھی تھا یا پھر بے ہوش ہونا بھی تھا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے عرض کی کہ باری تعالیٰ یہ 70 آدمی میں پیچھے جا کر کیا جواب دوں گا، یہ علاقے کے، یہ ہمارے محلے کے بڑے بڑے اور یعنی کہ امیر کبیر علاقے ہیں ڈاکٹر صاحب۔ ثم بعثناکم، پھر اس کے بعد وہ ان کو دوبارہ اٹھایا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ باری تعالیٰ یہ جو 70 بندے تجھے دیکھنے آئے تھے جو ہلاک ہو چکے ہیں، ان کو دوبارہ زندہ فرما۔ ثم بعثناکم، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ پھر ہم نے موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی سفارش کے اوپر ان کو من بعد موتکم، موت کے بعد دوبارہ زندہ فرما دیا۔ یہاں پر کلیم اللہ اگر سفارش کرے تو اللہ مردوں کو زندہ فرما دیتا ہے، اگر حبیب اللہ سفارش کرے تو اللہ کتنا کرم فرماتا ہوگا۔ اگر کلیم اللہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے 70 بندوں کے بارے میں اتنے محبت رکھتے تھے تو ذرا تصور کیجئے حبیب اللہ اپنی امت کے بارے میں کتنا محبت رکھتا ہوگا۔ اگر کلیم اللہ اپنے 70 بندوں کے بارے میں اتنے حریص تھے کہ ان کو
حریص سے مراد محبت کرنے والے اتنے تھے کہ ان کو جناب زندہ کیے بغیر واپس نہ گئے، تو یاد رکھو کہ حبیب اللہ پھر انشاءاللہ کل قیامت والے دن گناہگاروں کو جہنم سے نکالے بغیر جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ تو یہ میرے مصطفیٰ کی شفاعیت کیا ہے، میرے مصطفیٰ کا کرم ہے۔ ثم بعثناکم، پھر اس کے بعد بعث کیا، اٹھایا، من بعد موتکم، موت کے بعد، کس لیے؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ۔ یہاں پر آخری ایک دو باتیں میں عرض کر کے بات کو ختم کروں گا۔ یاد رکھیے گا کہ موت کے بعد زندگی کا مل جانا، اس کے اوپر شکر کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ شکر کرنا کیا ہو جاتا ہے؟ اچھا، موت زندگی بھی دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک زندگی وہ ہوتی ہے جو ظاہراً سانس لے لینا، ظاہراً جو ہے سانس کا چل پڑنا، اس کو زندگی کہتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے زندہ ہونے کا شعور مل جانا، اس کو بھی زندگی کہتے ہیں۔ بعض اوقات کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ زندہ رہ کے بھی مردہ ہوتے ہیں، ان کو زندگی کا شعور نہیں ہوتا، جانوروں کی طرح۔ مثال کے طور پر صبح گئے، صبح اپنا کام کاج کیا، شام کو آ کے سو گئے، نہ اللہ کی اطاعت، نہ اللہ کے بندوں کی اطاعت، نہ اپنے والدین کی فرما برداری، نہ اللہ کے گھر سے وابستگی۔ ان کی زندگی جانوروں کی زندگی ہوتی ہے کہ بس کھایا پیا کمایا تو سو گئے۔ جو یہاں پر اس کے بعد جس کو اللہ رب العزت حیات عطا فرما دے، حیات سے مراد اپنے حضور جھکنا عطا فرما دے، اپنے حضور عبادت عطا فرما دے، لعلکم تشکرون، اس پر شکر ادا کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ یہ دو طرح کا شکر ہے۔ اب یہاں پر تیسری طرح کا شکر یہ ہے کہ اللہ رب العزت کسی کو کوئی علم کی نعمت عطا فرما دے، علم عطا فرما دے، اس علم پر جہاں سے وہ علم ملے اس کا شکر ادا کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ یہ تیسری قسم۔ کیوں؟ علم وہ واحد دولت ہے جو بندے کو بندگی عطا فرما دیتی ہے، جو انسان کو انسان بنا دیتی ہے، جو حیوان کی دنیا سے نکال کے اس کو جینے کا طریقہ عطا فرما دیتی ہے۔ یاد رکھو عزیزان گرامی قدر، جس کو انسان علم عطا، اللہ رب العزت علم عطا فرما دے، جس کے ذریعے عطا فرما دے، اس کا شکر ادا کرنا یہ قرآن کا حکم ہے۔ فرمایا لعلکم تشکرون، تم اس بندوں کا شکر ادا کرو کہ جن بندوں نے تمہیں زندگی عطا فرمائی۔ اس سے مراد ثم بعثناکم من بعد موتکم، وہ زندگی ظاہراً زندگی بھی ہے، وہ زندگی بندگی والی بھی زندگی ہے، وہ زندگی علم والی بھی زندگی ہے۔ تو یہ جس کا شکر ادا کرنا ہم پر واجب ہے، جس نے ہم پر احسانات کیے۔